چلا گیا تو پھر اس کو فالو اپ نہیں ہو سکا. بہرحال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار آئین میں وضع ہے. دیکھیں ہی از اے ینگ لیڈر اور ہی از ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل، اور انہوں نے ایز اے فارن منسٹر اچھا پرفارم کیا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تو انہوں نے اپنا بیانیہ پوری دنیا میں بڑے مؤثر طریقے کے ساتھ پیش کیا، جس کو دنیا نے مانا، اور ہندوستان کا جو موقف تھا اس کو نہیں مانا. گیلانی صاحب سر یہ بتائیں، صحافیوں کی آزادی رائے وکیل کا قانون جو ہے کیا اس میں کوئی اور تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے کہ پیچھے جو ہے صحافیوں پہ تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات سر یہ ہے کہ سینٹ میں اس کا کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سینٹ میں جو بھی آئین سازی ہوتی ہے میں متفقہ طور پہ کرتا ہوں، اللہ پہ کنسنسس کرتا ہوں. اور جب یہ 18ویں ترمیم 17ویں ترمیم میں نے کی تھی، اس وقت آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، جب آئین پاکستان 73 کا بنا، بھٹو صاحب نے دیا، وہ صرف 128 ووٹ تھے، باقی مشرقی پاکستان میں تھے. جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس پہ 73 کا آئین بنا. جب ہم نے میثاق جمہوریت کی مابین میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے، تو اس کے مطابق ہم نے اصل آئین کو بحال کیا. وہ ایک سیڈ نیوز تھی کہ محترمہ خود وزیر اعظم نہیں تھی، مگر ہم نے اس وقت 17ویں اور 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی. جب آئین بنا تو اس وقت ایک ایوان تھا، یونی کیمرل سسٹم تھا، اور جب ہم نے اصل آئین کو بحال کیا تو وہ 2 ایوان تھے. وہ یونی کیمرل نہیں تھا، بائی کیمرل تھا. اس میں سینٹ بھی تھی، قومی اسمبلی بھی تھی. جب میں نے امینڈمنٹ پاس کیے تو 446 ممبر تھے اور ایک نے بھی اپوز نہیں کیا. تو یہ ہم نے آئین یوں بناتے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ دیکھیں 17ویں ترمیم میں اس وقت فائدہ کس کو ہو سکتا تھا؟ 2 بندوں کو ہو سکتا تھا کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. اس وقت 2 دفعہ میاں نواز شریف بن چکے تھے اور 2 مرتبہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید بن چکی تھیں. تو اب دیکھیں، جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید دنیا میں نہیں تھیں تو پھر ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ تو اس لیے ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اور جو ہم نے آئین بنایا، جو امینڈمنٹ کی، تو اختیارات صدر کے پاس تھے. 58(2)B کے اختیارات بھی صدر صاحب کے تھے. وہ چاہیں تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے تھے، وہ چاہیں حکومت توڑ سکتے تھے. اس سے پہلے ہمیشہ یہ عمل ہوتا رہا. مگر جب محترمہ صاحبہ کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو ہم نے ان کی وفات کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی ہم نے وہ امینڈمنٹ کی، اور وہ اختیارات تمام وہ مل گئے وزیر اعظم کو. وہ اختیارات صدر نے دے دیے. وہ جمہوری صدر ہی ایسا کر سکتا ہے، ورنہ یہاں تو چپڑاسی اپنے اختیارات نہیں دیتا. تو وہ صدر نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے اور پارلیمانی نظام نافذ ہو گیا. اب صدر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور چیف ایگزیکٹو از دا پرائم منسٹر. کم کرنے کے حوالے سے فیصلے سے گردش ہے. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے معاہدے میں، کیا پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی؟ میں مفروضوں پہ بات نہیں کرتا ہوں. لاسٹ دیکھیں، آپ
آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی خبر میں نہیں بننے دوں وہ جو دیکھیں بات یہ ہے، آئین میں تمام آئینی عہدوں پہ رہا ہوں، آئین کے مطابق چلیں گے تو وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تمام کی جب تک آن بورڈ نہیں ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کرتے، چاروں صوبوں مل کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ آئسولیشن میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں کنسنسس نہ ہو۔ تھینک یو۔